الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت الفقر پیار سے درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محبوب رب العالمین میرے واجب القدر واجب الاحترام فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی عطا المحسن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے یہ فخر ہے کبھی مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملتا ہے، کبھی ان کے لخت جگر ان کے سامنے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان نفوس قدسیہ کی زندگی میں عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم جیسے طالب علموں کے سر پر قائم فرمائے، اور ثناخوان رسول نقیب محفل اور تمام سامعین السلام علیکم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، ارے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، عقل خدا نے اینی دتی علمہ وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علمہ وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دتا عقلہ وچ نہ آوے، کی ایجاد نظر وچ تیری جو آوے سو دکھ جائے۔ آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے، سبحان اللہ۔ آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے۔ آج ہم بھائی نیاز صاحب کی صاحبزادی کی شادی کی محفل میں شرکت کے لیے سب آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس شادی پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے یہ سارے معاملات آسان فرمائے۔ کچھ باتیں درد کی ہیں اور کچھ سمجھانے کے لیے توجہ سے سنیے۔ اسلام نے ہمیں ہر ایک چیز کا طریقہ بتلا دیا، سکھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے طرز عمل سے ہر طریقہ ہمیں ملا، پھر بھی ہم غیروں کے دروازے پر جائیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ کچھ میں نے کہا نا درد کی باتیں ہیں، توجہ سے سنیے۔
شاید کسی کا ہم بھلا کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان رضا فاضل بریلوی کشتہ عشق رسول پروانہ شمع رسالت گدائے آل بطول رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں سب کچھ ہو اسی کسی دوسرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ جس کے گھر میں سب کچھ ہو، گھر میں کھانا موجود ہو، پھر دوسرے کے دروازہ پر جا کر دستک دے، یہ درست نہیں ہے، یہ اس کی کمینگی ہے۔ تو آئیے سنیے، آج ہم غیروں کے طریقوں پر زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا درس دیا۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام مکمل زندگی ہے، اسلام مکمل اصول ہے۔ اسلام کے ہوتے ہوئے بیٹھئے بھائی، بیٹھ جائیں۔ اسلام کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دوسرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب توجہ کیجئے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ختنے کروانے کا حکم ہے، بال کٹوانے کا حکم ہے، پھر بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ دیجئے۔ ہم کیوں غیروں سے پوچھیں؟ آؤ اسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ ختنے کروانے کا حکم، بال کٹوانے کا حکم، جب 7 سال کا ہو جائے بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کے لیے کہو، اگر نہ پڑھے تو 10 سال کا ہو جائے مار کر پڑھاؤ۔ ہم حکم تب ہی دیں گے نا اگر ہم خود نمازی ہوئے تو، ہم تو خود نمازی نہیں۔ اگر انسان اپنے گھر میں آئے، بیوی اسے کھانا دے، وہ بیوی سے پوچھے 5 نمازیں آج تیری مکمل ہیں، وہ کہے جی، تو وہ کہے کھانا دو۔ اگر کہے میں نے نمازیں نہیں پڑھی تو کہے میں نے تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا۔ بتائیے وہ بیوی نمازی ہوگی کہ نہیں؟ اگر بیوی شوہر سے کہے کہ میں نے تیری کمائی ہوئی کمائی سے کوئی پیسہ نہیں لینا کہ تو نمازی نہیں، اگر تیری نمازیں مکمل ہے تو پھر مجھے گھر میں خرچہ دے۔ دونوں میاں بیوی نمازی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولیے تو صحیح یار۔ تو وہی ماں باپ کہے گا نا کہ 7 سال میں نماز پڑھو، 10 سال میں مار کے پڑھاؤ۔ اسلام سے سب کچھ پوچھو، غیروں سے نہ پوچھو۔ فرمایا جب بڑا ہو جائے تو بستر الگ کر دو۔ یار اس سے بڑی رہنمائی کہاں سے مل سکتی ہے؟ جب بڑا ہو جائے بستر الگ کر دو، بالغ ہو جائے شادی کر دو۔ تو سب کچھ تو اللہ کے رسول نے بتایا، تو بتاؤ شادی کا معاملہ ہم انگریزوں سے پوچھیں گے، ہندوؤں سے پوچھیں گے؟ اپنے ہی آپ سے پوچھئے، اسلام سے پوچھئے، رسول اللہ سے پوچھئے۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنا سیکھو، اپنی ہی مٹی پہ چلنا سیکھو۔ غیر کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ بڑے درد سے یہ میں بات کہنے لگا ہوں۔ محفل نعت ہوتی ہے نا، عمرے کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، چلو اس بات کو میں نہیں کرتا۔ محفل نعت ہوتی ہے، اس میں 10 جہیز کے سیٹ دیے جاتے ہیں۔ بھائی ندیم صاحب توجہ فرمانا، 10 سیٹ جہیز کے دیے جاتے ہیں، پوسٹر چھپتے ہیں، گلی گلی محلے محلے اعلانات ہوتے ہیں۔ 10 سیٹ جہیز کے دینے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں بیویاں مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کو لے کر آتی ہیں،
دل یوں دھڑک رہا ہوتا ہے شاید یہ سیٹ ہمارے مقدر میں آ جائے۔ رسول اللہ کے میلاد پر جو آتا ہے، جب اعلان ہوتا ہے فلاں کے نام قرآن اندازی، وہ لے گیا، وہ لے گئی، وہ لے گئی، 10 لڑکیاں تو جہیز کے سیٹ لے کر چلی گئیں۔ بتائیے 90 لڑکیوں کے دل ٹوٹ گئے۔ وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سے جب اٹھ کر جائیں گی، ان کے قدم بوجھل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان کے قدم بوجھل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ طریقہ درست نہیں۔ اگر 100 بندے کا کھانا ہے تو 100 کو بلاؤ، 1000 کا کھانا ہے تو 1000 کو بلاؤ، اگر 2000 کا کھانا ہے تو ان کو بلاؤ، اگر کھانا 10 بندوں کا تو 10 بندوں کو بلاؤ، اس سے زیادہ بندہ نہ بلاؤ، اس لیے باقیوں کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ وہ میلاد کی محفل میں بھی اگر لوگوں کے دل ٹوٹ جائے تو بتاؤ یہ دل کس جگہ پر جڑ کے جائیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو بتائیے دل ٹوٹیں گے کہ نہیں؟ آؤ یہ نہ سمجھنا یہ بات یوں ہی کر دی۔ امام زین العابدین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو علی کا لال ہے، حسین کا لال ہے، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آخری عمر ہے، بڑھاپا ہے، صاحبزادہ قریب آیا، کہنے لگا ابا جان جو یہ راشن اٹھا کے آپ لوگوں کے گھر میں دیتے ہو نا، یہ مجھے دیجئے، نام بتا دیجئے، میں ان کے گھروں میں دے آتا ہوں۔ بھائی ذرا توجہ رکھنا، میں دے کر آتا ہوں، آپ کے چہرے پر تبسم بھی ہوا، مسکراہٹ بھی آئی، چہرے پر پسینہ بھی آ گیا۔ کہنے لگے بیٹا اگر یہ راشن میں تجھے دوں گا، اس بندے کا نام بتاؤں گا، اس کا گھر بتاؤں گا، اس کا نام بھی ظاہر ہوگا، اس کی غربت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید ذوالفقار حسین نقوی شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ بانی انجمن حافظ ناموس رسالت آل نبی اولاد پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ان کے برادر اسکر جن کی آج خصوصی آمد پیر سید تجمل حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لائے ہیں، دل کیا تھا گنجوں سے سادات کرا وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کہا بیٹا جب میں اس کا نام بتاؤں گا، گھر بتاؤں گا نا، اس کی غربت کا راز کھل جائے گا۔ اور کسی کی مدد کرنی ہے تو یوں کیجئے، کسی دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ آج ہم لائنوں میں کھڑے کر کر لوگوں کو دیتے ہیں، اس لیے وہ دینا کوئی کام نہیں ہے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا سب سے بڑا کام ہے۔ پھر ایک اور نیا رواج چل پڑا، اجتماعی شادیوں کا۔ بڑے درد والی بات ہے، بندہ 3 دفعہ بھائی نگاہوں کا مرکز بنتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ ایک بندہ 3 دفعہ نگاہوں کا مرکز بنتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے لوگ دیکھنے آتے کہ بچہ پیدا ہوا، اور جب وہ دلہا بنتا لوگ اسے دیکھنے آتے دلہا بنتا۔ اجتماعی شادیاں، دلہے زمین پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دلہنے جو بڑے لوگ ہیں وہ سٹیجوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی سخاوت ہے، یہ کیسی خیرات ہے، یہ کیسی مدد ہے۔ جو مین پاور ہے وہ نیچے ہے، جو دینے والے وہ اوپر ہے۔ بتائیے ہزاروں لوگوں کے سامنے پتہ چلے گا کہ نہیں اس کی شادی صدقے کے پیسے سے ہوئی ہے، وہی پیسے چپکے سے اس کے گھر دے کر ہے، وہ عزت سے شادی کرے گا۔ اور تیسری دفعہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو پھر لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کیجئے، خیرات اپنے دل کی تسلی کے لیے تو کر دی، کسی غریب کا خیال نہ رکھتی۔ آج ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لفظوں میں یہ شادی کا مضمون بیان کر دیا۔ آؤ حدیث پاک کے بغیر بات نہیں کرتے۔ قبلہ استاد محترم تشریف فرما ہے،
حدیث پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ ربیہ بن کعب جو حضور علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے، وہ کہا ربیہ نبی کریم کی ذات جب موج میں آتی ہے نا اور پھر اتنا نواز دیتی ہے، اتنا نوازتی ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ سل ربیہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ یا نبی اللہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے آپ کی دعاؤں سے۔ پھر کہا سل ربیہ، تو جنت کا ساتھ مانگ لیا، حضور نے وہ ساتھ عطا کر دیا۔ یہی ربیہ بن کعب حضور کو وضو کرواتے ہیں اور حضور نے فرمایا ربیہ شادی کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا نبی اللہ غریب ہوں، رنگ بھی اتنا خوبصورت نہیں، ساملا ہے، غربت ہے، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ آپ خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر کہا ربیہ شادی کرنا چاہتی ہو؟ یہی بات کی۔ جب تیسرا دن آیا تو کہنے لگے اپنے دل کو کہ آج میں حضور نے اگر مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی۔ ارے حدیث پاک کو بڑی توجہ سے سماعت کیجئے، میرے آقا نے 3 لفظوں میں شادی کا پورا انتظام کر کے دکھا دیا۔ ہم شادی کے لیے کتنا قرض اٹھاتے ہیں، کتنے کھانے بناتے ہیں، کھانے والے پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ تیسرا دن آیا، جب حضرت ربیہ آئے، وضو ہوا، حضور نے کوئی بات نہیں کی، ربیہ واپس جانے لگے۔ جب دروازے سے قدم باہر رکھنے والے تھے تو دل میں خیال بھی ہے حضور نے آج بات ہی نہیں کی، وہ نبی ہی کون، وہ نبی ہی کیا جو اپنے غلاموں کے دل کی بات نہ جانے، وہ نبی کیا جو اپنے غلاموں کے دل کی بات نہ جانے۔ تو جب دروازے سے قدم باہر رکھنے لگے تو کہا ربیہ شادی کرو گے؟ ربیہ جلدی سے پلٹا، حضور کے چہرے کو دیکھا، حضور مسکرا رہے تھے۔ جب حضور مسکرائے، اعلیٰ حضرت کی روح بھی وہاں پہنچ گئی، اعلیٰ حضرت کی روح بھی وہاں پہنچی۔ کہنے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے۔ حضور کے جو دندان مبارک تھے انہوں نے نور کے گچھے کہا، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے لفظوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے لفظوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ربیہ واپس پلٹے، کہا یا نبی اللہ جیسے آپ کی مرضی۔ کہا جاؤ فلاں سردار سے کہو حضور نے بھیجا ہے، اب یہاں سے سبق نکلے گا، حضور نے بھیجا کس لیے؟ پیغام نکاح کے لیے۔ نکاح کا پیغام دینا حضور کی سنت ہے، پیغام نکاح کے لیے۔ جب حضرت ربیہ گئے، ان کے گھر میں بیٹھے، کہنے لگے مجھے حضور نے بھیجا ہے، پیغام دیا ہے نکاح کا۔ اب شوہر بیوی کی طرف دیکھنے لگا، بیوی شوہر کی طرف، دل میں خیال آیا ہماری بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے، یہ آدمی کیسا ہے؟ اس نے انکار نہیں کیا، کہنے لگا ربیہ تم چلو، میں خود اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، تم چلو میں خود آتا ہوں۔ اتنے میں بیٹی کے کانوں میں آواز پڑی، بیٹی کہنے لگی ابا جی میری طرف نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ بھیجنے والا کون ہے، کس نے بھیجا ہے؟ امام الانبیاء، محبوب خدا، محبوب رب العالمین، ہادی سبل، مولا کل، ختم رسول، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ یا نبی اللہ آپ کا بھیجا ہوا یہ بندہ ہے، ابا جان ہاں کر دیجئے، اللہ اس کا رسول مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ربیہ پیغام لے کر آئے حضور سے، عرض کی حضور مسکرائے۔ اتنے میں عثمان غنی آئے تو آپ نے فرمایا عثمان ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دو۔ کہا یا نبی اللہ ٹھیک۔ فرمایا پوچھو گے نہیں؟ یا نبی اللہ بتا دیجئے۔ فرمایا میرے ربیہ کا نکاح ہے، میرے ربیہ کی شادی ہے،
दो पैगाम दे दिए, पैगाम निकाह भेजो, जब पैगाम निकाह आ जाए तो फिर निकाह की फिक्र करो। कहा इसने हक महर देना है, इसलिए सोने का इंतजाम करो। वो हक महर देते हुए हमें शरीयत याद आती है। शादी की मेहंदी पर न शरीयत याद आती है। जो बैंड बाजे वाले वो लाखों रुपया लेकर आते हैं, जो नाच गाने वाले वो लाखों रुपया लेकर आते हैं। सारे बंदे अपनी मर्जी से पैसे मांगते हैं। जो मेरे नबी को पसंद है, हक महर अदा करो, ये औरत का हक है, वहां हमें शरीयत याद आती है। पूरी शादी में हम अल्लाह रसूल से रिश्ता तोड़ देते हैं। हमें जरूरत नहीं, अरे शादी का मौका आया, कंजरों को बुला लिया। जब घर में मर्ग हो गई तो मौलवी साहब को बुला लिया। हम कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान की निशानी ये है, ये घर में नजर आए तो मुसलमान हो, घर में बैठे नजर आए मुसलमान, ये गली में चले मुसलमान, ये शादी की महफिल में बैठे मुसलमान, ये मस्जिद में बैठे तो मुसलमान, ये कब्रिस्तान में जाए तो वहां भी मुसलमान नजर आए। इतने में एक और सहाबी रसूल आ गए, कहा मेरे रबिया की शादी है, मेरे रबिया की शादी है, एक बकरी का इंतजाम करो, हमने वलीमा करना है। बताइए, हुजूर ने निकाह का दर्स दिया, हक महर का दर्स दिया, वलीमे का दर्स दिया। आप पूरी कुतुबे हदीस, सियासत की हदीसें खंगाल में आपको कहीं मेहंदी ये रस्म और रवाज मिल जाए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। रस्म मेहंदी नहीं है। हम तो इतने गए गुजरे, जो 16 जमात पास है, जो MA है, वो भी अपनी शादी के कार्ड पर लिखता है रस्म निकाह। वो इतना बेवकूफ है वो पड़ा हुआ, जो निकाह की सुन्नत को रस्म कहता है। हम कितने गिरे हुए हैं कि हमारे अंदर तहजीब अंग्रेजों की आ गई, हमारे अंदर यहूदो नसारा के तरीके आ गए। याद रखना, हम जो मर्जी कर ले, यहूदो नसारा हमारे दोस्त नहीं हो। आज हम किस रफ़्त पे चल पड़े, हमें ख्याल तक न रहा हम क्या कर रहे हैं। आइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद इरशादात सुनिए तो आपको मज़ा आ जाएगा। जब हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़तून जन्नत की शादी की, हुजूर ने अली और फातिमा का सर यूं जोड़ा, दोनों के सर जोड़कर बरकत की दुआ की, बरकत की दुआ की। जब रुखसत किया, सूरत नास और फलक पढ़कर उन्हें दम किया। हमने सौखा तरीका उठा लिया, बीबियों को कुरान दिया और कहा इसके सर पर रखो। उस बीबी से पूछिए, सच बता तेरा वुजू है? और जिसका वुजू नहीं, जिसका चेहरा खुला हुआ नंगा है, सर के बाल नंगे हैं, वो कुरान पाक अगर बच्ची के सर पर रखती है तो बताओ क्या बरकत पड़ेगी। और कुरान पाक सर पर रखने से बरकत तो है, उससे बेहतर ये है कुरान की एक आयत पढ़ा दी जाती तो वो सीने में नूर बन के उतरता, फिर पता चलता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। क्या वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हदीस पाक सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर बीवी की आदतें कुछ अच्छी न लगें तो कुछ उसकी अच्छी आदतें हों, उन अच्छी आदतों को याद रखना। ये शौहर से कहा और बीवी से क्या कहा। अगर सजदा खुदा के बाद किसी को होता तो बीवी अपने मर्द को सजदा करती। बताइए, जब औरत को ये हदीस याद होगी, उसके दिल में शौहर की मोहब्बत, और जब शौहर को वो हदीस याद होगी, उसके दिल में बीवी की मोहब्बत, फिर दोनों के दिल में मोहब्बत होगी, घर जन्नत बनेगा कि नहीं बनेगा। आज पसंद की शादियां हैं, 2-3 माह गुजरते हैं, फिर वो पसंद में ऐब नजर आने लगते हैं। वो ऐब नजर आते आते नतीजा क्या निकलता है, बात तलाक तक पहुंच जाती है।
اگر یہی شادی سنت رسول کے مطابق کی جاتی، سنت رسول کو سامنے رکھ کر کی جاتی، اس میں برکت ہوتی، اس میں کوئی خرافات نہ ہوتی۔ ہماری نوجوان بیٹیاں، ہماری بہو، ہماری بہنیں، ہماری غیرت کہاں چلی گئی، ہم کہاں گر گئے؟ انہیں پھول دے کر کھڑا کرتے ہیں کہ ان براتیوں پر پھینکو۔ بتائیے اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اگر اللہ کو پتا تھا تو اس نے محرم بنایا، محرم بنایا، باپ بھی محرم، بھائی بھی محرم، بیٹا بھی محرم، شوہر بھی محرم۔ ان کے سامنے اگر تم پھول لے آتی ہو تو رائت ہے، اگر غیر لوگوں کے سامنے پھر پھول لانا، دوپٹے کھلے ہوئے، سر کھلے ہوئے، میک اپ سے پورا گھر لدا ہوا ہے، وہ یوں پھول پھینکتے ہیں۔ اور کئی تو ایسے لفنگے ہوتے ہیں دلہا کے ساتھ، وہ لڑکیوں کو مزاح کرتے ہیں۔ پھر دودھ پلائی کی رسم، پھر پیسے لینے دینے میں بحث اور تکرار۔ اور یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ پیلے پھول کہاں سے آ گئے؟ خدارا ان باتوں سے باز آ جائیے، ان میں کچھ نہیں ہے، ان میں بربادی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو، محمد پر درود پڑھ کے شروع ہو، وہی اولاد، وہی ماں باپ پھر کامیاب ہوتے ہیں، وہ گھر جنت کا گہوارہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں ہوش نہیں، شادی ہوتی ہے 10 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، قرضہ چڑھ جاتا ہے، پھر دلہا شادی کی خوشیاں کیا منائے، وہ تو قرضے اتارتا مر جاتا ہے۔ وہ تو قرضے کون سا دکھ بیان کرے؟ اٹھ فریدہ چڑھ کوٹھے لگی ہوئی آگ، اٹھ فریدہ کون سا درد بیان کرے؟ یقین کریں لوگ آتے ہیں مسجد میں نماز جمعہ کے بعد، کہتے ہیں قاری صاحب اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے دعا کرنا۔ بھائی کیا ہوا؟ بیٹی جہیز کم لے کر گئی ہے، 6 مہینے ہو گئے، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے کہ تیرا جہیز کم ہے، جب تک پورا نہ ہو ہمارے گھر میں نہ آنا۔ بندے آج بھی ربانی رضویہ کالونی میں وہ ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ بوڑھا باپ ہے، نہ جانے کیسے اس نے بچوں کا پیٹ پالا۔ تو وہ کہتا قاری صاحب خدا کے واسطے خصوصی دعا کرنا، 6 ماہ ہو گئے بیٹی گھر میں ہے، کیا وجہ؟ کہ جہیز کم لے کے آئی، جہیز لاؤ پھر آنا۔ اٹھ فریدہ چڑھ کوٹھے لگی ہوئی آگ، کون سا درد بیان کریں آپ کے سامنے؟ اٹھ فریدہ چڑھ کوٹھے لگی ہوئی آگ، میں تے سمجھیا سی تو اے دردی، ایتھے سارا ہی جگ۔ میں تو سمجھا تھا تو دکھی ہے، یہاں تو سارا جگ دکھی ہے۔ خدا کے لیے اس بہن بھائی سے کنارہ کرو جو دولت کی بنا پر شادی کرتا ہے، جو دولت کی بنا پر شادی کرتا ہے۔ میں پوری حدیث نہیں کھولتا، چند جملے۔ جو دولت، شہرت، جاہ و جلال اور منصب کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اس کا ذہن یہودوں کی آواز دیتا ہے، یہودیوں والی حرکتیں ہیں۔ جو حسن کی بنا پر شادی کرتا ہے وہ عیسائیوں والی حرکتیں کرتا ہے، جو تقوی ایمان کی بنیاد پر شادی کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب کا امتی اور مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے ہم کہاں چلے گئے؟ اب یہ معاشرہ بدلے گا۔ قبلہ شاہ صاحب، قبلہ مفتی صاحب گھر گھر جا کر، گلی گلی جا کر فری ساؤنڈ، فری سسٹم، فری علماء، فری ناطقان، فری انجمن کے ارکان لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، انہیں جنتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تعجب ہے، شیخ سادی کے اشعار پہ ختم کرتا ہوں، قبلہ حضرت صاحب کا بیان سنیں گے، اپنے علم میں ہم اضافہ کریں۔ تعجب ہے، شیخ سادی کا قول سنیں گے، تعجب ہے، مسجد کی انٹری فری ہے۔ تعجب ہے، مسجد کی انٹری تو فری ہے، نمازی نہیں۔ تعجب ہے، مسجد کی انٹری فری ہے، نمازی نہیں۔ سینما ہال کی
انٹری قیمتن ہے، بیٹھنے کے لیے کرسی خالی کوئی نہیں۔ ہم تو چلے تجھے جہنم سے روک کے جنت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے، تعجب ہے کہ تو جنت چھوڑ کے جہنم کے راستے پہ چل پڑا۔ کتنا بڑا شیخ سعدی نے ہمیں ایک جملے میں سمجھا دیا۔ تعجب ہے کہ مسجد کی انٹری فری ہے، نمازی نہیں۔ سینما ہال کی انٹری قیمتن ہے، بیٹھنے کے لیے کرسی خالی نہیں۔ تعجب ہے ہم تو چلے تجھے جنت کے راستے پہ ڈالنے، جہنم سے بچانے۔ تعجب ہے کہ تو جنت چھوڑ کے جہنم کے راستے پہ چل پڑا۔ اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو، قبلہ شاہ صاحب، قبلہ مفتی صاحب کی کوششوں کو کامیاب کرے اور ان کے مقصد کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور گھر گھر یہ دین اسلام کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔